ناظرین اکرام، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جسے دنیا کے بے رحم سماج نے ایک ایسا کردار بنا دیا جسے آج بھی دنیا بھر میں اور بالخصوص بھارت میں وحشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایسا کردار جس کو محسوس کرتے ہی انڈیا خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ نام ہے داؤد ابراہیم کا۔ جی ہاں دوستو، داؤد ابراہیم جو جرائم کی دنیا میں پراسرار کرداروں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی گندمی رنگت، معصوم شخصیت اور خاموش طبیعت کسی نئے ملنے والے شخص کو شک تک نہیں ہونے دیتی کہ یہ وہی انسان ہے جس نے انڈیا سمیت امریکہ کی افواج کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، جبکہ انٹرپول 1995 سے اس کے پیچھے ہے، لیکن آج تک یہ شخص کسی کو نہیں مل سکا۔ اور حالت یہ ہے کہ آج بھی بھارت اگر کسی بڑے حادثے کا شکار ہو تو داؤد ابراہیم کا نام ہی سب ذہنوں میں ابھرتا ہے، جبکہ انٹرپول کی سن 2008 کی تیار کردہ لسٹ کے مطابق داؤد ابراہیم کا نام 10 سب سے زیادہ مطلوب شخصیات میں سے چوتھے نمبر پر ہے، جس کی وجہ سے انٹرپول نے اس کے خلاف ایک ریڈ وارنٹ جاری کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ملک پر لازم ہے کہ جب بھی وہ داؤد ابراہیم کو عوامی جگہ پر یا کسی بھی علاقے پر دیکھے تو فوراً اسے گرفتار کر لے۔ انڈیا کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے CBI کی طرف سے یہ اطلاع بھی دی گئی کہ داؤد اپنی شناخت چھپانے کے لیے 13 مختلف ناموں کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن دوستو، ان سب کے باوجود بھی داؤد ابراہیم کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے کوئی کچھ نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات رکھتا بھی ہے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی معلومات بتانے کی سکت ہی نہیں رکھتا۔ خواتین و حضرات، ایسی پراسرار شخصیت کی جرائم کی دنیا میں آنے کی شروعات پر بات کریں تو اطلاعات کے مطابق اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اسے کسی وجہ کے تحت اس کے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ دوستو، اسکول سے نکالے جانے کے بعد داؤد ابراہیم نے دل برداشتہ ہو کر پڑھائی چھوڑنے کا ارادہ کیا اور اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے جرائم کی دنیا کی طرف رخ کر لیا۔ پھر بعد ازاں انڈر ورلڈ گینگ امیرزادہ پٹھان کے ساتھ منسلک ہو گیا اور جلد ہی ممبئی شہر کے جنوبی حصے میں واقع محمد علی روڈ کے ایک معمولی بھتہ خور سے جرائم پیشہ کے حوالے سے دنیا بھر میں اپنا وحشتناک اور خفیہ راج قائم کر لیا۔ ناظرین، چونکہ داؤد ابراہیم کا جرائم کی دنیا میں بہترین استقبال کیا جا چکا تھا، لہٰذا ہفتہ وار بھتے کی وصولی کے ساتھ اس نے منشیات کا کاروبار بھی شروع کر دیا، اور پھر بڑی حکمت عملی کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹا کر ممبئی کے ایک بڑے ڈاکو کے طور پر مشہور ہو گیا۔ لیکن دوستو، داؤد ابراہیم کو مقامی طور پر شہرت اس وقت ملی جب اس پر 2 ایسی شخصیات کے قتل کا الزام عائد ہوا جو ممبئی کے داداؤں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے 80 کی دہائی میں ممبئی پولیس نے داؤد ابراہیم کو گرفتار کر لیا، لیکن بہت جلد ہی اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور وہ دبئی فرار ہو گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ رہائی کے بعد جب داؤد ابراہیم دبئی فرار ہو گیا تو پہلے سے بھی زیادہ بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا، اور یوں اس نے سونے کی سمگلنگ کرنے کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ کی فلمی صنعت میں بھی خوب سرمایہ لگایا۔ یوں ایک بزنس رپورٹ کے مطابق دنیا کے سب سے طاقتور ترین اشخاص میں داؤد ابراہیم کا نمبر 57 پر آ گیا۔ دوستو، ایک مشہور واقعے کے مطابق بالی ووڈ میں داؤد ابراہیم کے اثر و رسوخ کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب بالی ووڈ کے ایک مشہور اداکار امیتابھ بچن نے اپنی ایک فلم میں داؤد ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائیلاگ بولا تھا۔ اس گستاخی کے نتیجے میں امیتابھ بچن کو فوراً بلوایا گیا اور بدلے کے طور پر داؤد ابراہیم نے امیتابھ بچن کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، جسے آج بھی ایک پراسرار معاملے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بالی ووڈ سے اس کے تعلقات کا راز اس وقت بھی کھلا جب وہ شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران ٹی وی پر کئی فلمی ستاروں کے ساتھ بیٹھا نظر آیا، جبکہ داؤد ابراہیم سے ملنے والے بھارتی فلم سٹارز میں سلمان خان، گووندا، سنجے دت اور دیگر کئی نام شامل ہیں۔ یہاں تک کہ 15 اگست سن 2012 کو ہندوستان ٹائمز میں چھپنے والی ایک خبر کے مطابق سنجے دت نے بھارتی سپریم کورٹ میں یہ اعتراف کیا تھا کہ ان کی ایک ڈنر میں داؤد ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ داؤد ابراہیم بھی اس ڈنر میں آئے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، داؤد ابراہیم کے مشہور ہونے کے پیچھے سن 1993 میں ممبئی میں ہونے والے 12 دھماکوں کا بھی ہاتھ ہے، جس کے بعد داؤد ابراہیم کو اس وقت شہرت ملی جب ممبئی پولیس نے مکمل طور پر اس کا الزام داؤد ابراہیم پر لگا دیا، جس میں 257 لوگ مارے گئے تھے جبکہ 700 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ دوستو، واضح رہے کہ یہ بم دھماکے 1992 میں ہونے والے ان فسادات کے انتقام میں کیے گئے تھے جن میں گجرات میں سینکڑوں مسلمان مارے گئے تھے، جن کا الزام ہندو انتہا پسند تنظیم شیو سینا پر عائد کیا جاتا ہے، لیکن داؤد ابراہیم کو اس معاملے میں گھسیٹ کر مقدمہ چلایا گیا۔
لیکن چونکہ پولیس ریکارڈز میں داؤد ابراہیم مفرور ملزم قرار دیا جا چکا تھا، لہٰذا ممبئی عدالت نے یہ مقدمہ چلانے سے انکار کر دیا۔ جبکہ اب تک انڈین حکام کا کہنا ہے کہ داؤد ابراہیم اب پاکستان میں رہتا ہے اور اس کے القاعدہ، لشکر طیبہ اور جیش محمد کے ساتھ تعلقات قائم ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بھارت نے پاکستان سے اسے بھارت کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہوا ہے۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ، جو دنیا میں ہر فتنوں والی جگہ پر اسے بڑھاوا دینے کے لیے پیش ہوتا ہے، اس معاملے میں بھی پیچھے نہیں ہٹا اور اپنے طور پر بھی داؤد ابراہیم کو عالمی دہشت گردوں میں شمار کرتا ہے، اور نہ صرف داؤد ابراہیم کو بلکہ ابراہیم کے والد کو بھی انڈر ورلڈ مجرموں میں شامل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کو داؤد ابراہیم مشہور امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کی تحقیقات کے لیے بھی مطلوب ہے۔ دراصل امریکی تحقیقات کے مطابق داؤد ابراہیم کا قریبی ساتھی سعود میمن سعودی عرب میں کالعدم الرشید ٹرسٹ کی مالی معاونت کرتا تھا، اور یہ شخص کراچی میں کپڑے کا امیر ترین تاجر تھا۔ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق یہ سعود میمن ہی تھا جو کہ فروری سن 2002 میں ڈینیل پرل کو دھوکے سے ایک فلیٹ میں لایا تھا، اور وہیں پلان کے مطابق ڈینیل پرل کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے اب تک سعود میمن پراسرار طور پر غائب ہے، جبکہ سن 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں بھی داؤد ابراہیم کو ملوث کیا جاتا ہے۔ ناظرین، امریکی حکام کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ داؤد ابراہیم نے 1990 کی دہائی میں طالبان کی حفاظت میں افغانستان کا دورہ بھی کیا تھا، اور وسیع پیمانے پر منشیات کی سمگلنگ کے دھندے میں بھی ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں منشیات کے مرکز افغانستان سمیت کسی بھی دوسرے ملک میں داؤد ابراہیم کے خلاف منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہونے کا کوئی ایک مقدمہ بھی درج نہیں۔ واحد یہ امریکہ ہی ہے جس کے بلبوتے پر دوسرے ممالک سر چڑھ کر بولتے ہیں، لہٰذا ان الزامات کو کسی طور پر حقیقت نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ امریکہ خود جس قدر دودھ میں دھلا ہوا ہے اس بارے میں پوری دنیا جانتی ہے۔ دوستو، آخر میں داؤد ابراہیم کی ذاتی معلومات پر بات کریں تو مہاراشٹر کے شہر رتنا گری کے ایک گاؤں ممکا میں 27 دسمبر 1955 کو پیدا ہونے والا داؤد پولیس کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کا بیٹا ہے، جو اب تک 65 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد ابراہیم کو مذہب کے ساتھ خاص لگاؤ تھا، یہاں تک کہ وہ کسی روحانی شخصیت کا مرید بھی ہے، اور ایک بار اس کے کسی حریف سے اس کے پیر صاحب نے صلح بھی کروائی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صلح کا یہ معاملہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ہوا تھا۔ جبکہ اپنی زندگی کے 65 سال گزارنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، مذہب سے لگاؤ بڑھ رہا ہے، اور غریب پرور ہونے کی وجہ سے اپنی برسوں سے اکٹھی کی ہوئی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ داؤد ابراہیم کے بارے میں بھارتی مسلمان بالخصوص گجرات کے مسلمانوں میں اچھے جذبات پائے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق داؤد ابراہیم وہ واحد شخص ہے جس کا آج بھی ممبئی اور دہلی میں خفیہ راج قائم ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔